السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 سے 55 کے درمیان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یعنی موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے بچھڑے کو اس کے بعد اپنا معبود بنا لیا، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا یعنی تورات اور فرقان عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالی سے۔ فقتلوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، یعنی فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا جو وعدہ لیا گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی آیتوں کے ساتھ اس کا تسلسل ہے کہ فرعونیوں سے جب موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم من الرسل ہیں اور بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، انہوں نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دلا دی اور ان کو لے کر کے مصر سے نکل آئے، تو اب اس قوم کو ضرورت تھی ایک لائحہ عمل کی، ایک دستور زندگی کی۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ طور پر آ کر کے یعنی جزیرہ نما وادی سینا جو ہے اس کے ایک مبارک پہاڑی وادی کوہ طور پر آ کر کے آپ ملیں، اور 40 راتوں کا جو وعدہ لیا تھا یہ وہی 40 راتوں کا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رات و دن ایک 40 رات تک اللہ کی عبادت کی اور روزے رکھے۔ اس بیچ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا دیا تھا کہ ان کی نگرانی کرتے رہیں، ان کو ہدایت فہمائش کرتے رہیں، لیکن ان کے درمیان بت پرستی در آئی اور انہوں نے ایک بچھڑا جو ان کے درمیان کا ایک جادوگر تھا سامری، اس نے جو ہے ایک بچھڑا زیورات کو جمع کر کے، سونے اور چاندی کو جمع کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور اس کو معبود بنا لیا تھا۔ تو ثم اتخذتم العجل، یہ وہی ہے کہ 40 راتوں کے وعدے پر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس درمیان کا جو وقفہ تھا
اس میں ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے درمیان کا جو ایک جادوگر سامری تھا اس کے ذریعے سے یہ آزمائش ہوئی اور اس نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. بہت سے لوگوں نے شرک اختیار کر لیا. ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے قتل کے در پہ ہو گئے لوگ. اس واسطے ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ سے مطلب یہ ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ میں کہ اس کو ظلم کہا گیا ہے. اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے سوا سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرے گا. ہاں اگر بندہ توبہ کر لے, شرک سے بھی توبہ کر لیا تو اللہ چاہے تو ہر ایک چیز پر قادر ہے, اسے بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور ہم نے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کیا اور فرقان عطا کیا. اس میں 3 قول ہیں. کتاب, اس سے تو مراد صاف ہے کہ کتاب سے مراد توریت ہے جو 70 تختیوں پر مشتمل تھی جس میں توحید اور شریعت کی جو باتیں تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں. جو پیغام بنی اسرائیل کے درمیان اللہ رب العزت کے ذریعے سے آیا وہ ان 70 تختیوں میں لکھی ہوئی تھی. اور فرقان کیا چیز ہے؟ تو کتاب جب تورات ہے تو فرقان موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے جیسے ید بیضا ہے, عصا ہے کہ اسے چھوڑ دینے سے وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا, پکڑ لینے سے پھر وہ عصا رہتا تھا, لاٹھی بنی رہتی تھی. تو یہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی چیز تھی. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے. الکتاب والفرقان, اس صورت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ایک تیسرا قول بھی ہے وہ یہ کہ کتاب تو تورات ہے اور فرقان وہ فتح و غلبہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو عطا ہوا فرعونیہ کے مقابلے میں. مثلا مصر سے بنی اسرائیل کا نکال کر لے جانا, پھر جو سمندر میں 12 راستے بن گئے اور 12 راستوں سے پار ہو گئے اور فرعونی اس میں غرق ہو گئے, یہ سب جو ہے یہ تیسرے قول کے مطابق یہ کہ جو فتح و غلبہ اور نصرت جو ہوئی تو اسے فرقان کہا گیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ, وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر, تو اپنے باری تعالیٰ سے تم اپنے آپ کو قتل کر کے توبہ کرو. یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی کہ انہی کے قوم میں سے جن کے رشتہ دار تھے جنہوں نے شرک کیا, یعنی جو مجرم تھے, ان کو قتل کریں وہ لوگ جو انہی کے رشتہ دار انہی کے خاندان میں سے ہیں, جو بھائی ہوں, بیٹے ہوں, چچا ہوں, بھتیجا ہو, جنہوں نے شرک نہیں کیا, یعنی جو غیر مجرم ہیں. یعنی غیر مجرم کو قتل کرے. کسی کے سامنے اس کا باپ ہے, کسی کے سامنے اس کا بیٹا ہے, کسی کے سامنے اس کا بھائی ہے, اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن بہرحال اس آزمائش سے گزر جانے کے بعد عام بنی اسرائیل کے لوگوں کی معافی ہو گئی. اللہ رب العزت نے سب کی توبہ قبول کر لی. ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہ سب سے بہتر ہے تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی, انہوں نے ایسا کیا. انہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تواب الرحیم یہ قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے. یہ بہت ہی بڑی کاری ضرب ہے 2-3 مذہب کے مقابلے میں. بدھ مت میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ خدا کو معافی کا کوئی اختیار نہیں ہے. کسی نے اگر غلطی کی ہے, شرک کیا ہے, گناہ کبیرہ کیا ہے, تو اس کی معافی نہیں ہے بلکہ اس کی سزا ہی ہے. تو اس کے اوپر یہ کاری ضرب ہے کہ قرآن نے کہا انہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. یعنی اللہ کے دربار میں معافی ہے, مغفرت ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے. صفت قہار ہی صرف اس کے
نزدیک نہیں ہے. صفت جباری صرف اس کی نہیں ہے بلکہ اس کی صفت رحمان بھی ہے, اس کی صفت رحیم بھی ہے, اس کی صفت ہے غفور بھی ہے, اس کی صفت تواب بھی ہے. مسیحیت میں بھی ایک عقیدہ پل رہا ہے, وہ یہ کہ چونکہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا اور خدا تعالیٰ گناہ پر سزا دے گا ہی دے گا, اس لیے اس نے اپنے بیٹے, جو اس کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام قوم کی طرف سے کفارے کے طور پر سولی دے دی, اسے صلیب پر چڑھا دیا اور پوری قوم کو معاف کر دیا. یہ عجیب عقیدہ ہے. اس عقیدے پر بھی بہت ہی بڑی کاری ضرب ہے. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہوئی ہے, بندے نے اگر کبیرہ صغیرہ گناہ کیا ہے, بندے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا, بڑے سے بڑا جرم بھی اس نے کر لیا ہے, اور اگر وہ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہے وہ, اور آئندہ مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے, اور اللہ رب العزت سے وہ معافی مانگتا ہے, تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم کے لوگو, یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچھڑے کو معبود بنا کر. بچھڑے کو جو معبود بنایا تھا ان لوگوں نے اور شرک کی تھی, اس کی پرستی شروع کر دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اور ظلم جو ہے, قرآن نے اس کو کہا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے, بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور ظلم کی حقیقت یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی بھی شے کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا, یہ ظلم ہے. تو الہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے سامنے سر جھکایا جائے. یہی چیزیں غیر الہ کے سامنے ہو تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہو گیا, لہٰذا وہ شرک ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچڑے کو معبود بنا کر کے. فتوبوا الی باریکم, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اپنے آپ کو قتل کر کے. اپنے آپ کو قتل کرنا یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طور پر ہوا کہ کسی کے باپ نے شرک کیا تو اگر اس کا بیٹا ہے تو بیٹے نے اسے قتل کیا, یعنی اسی کے رشتہ دار, اسی کے خاندان والے, اسی کے اہل خانہ نے جو غیر مجرم ہے, مجرم کو قتل کیا. کسی کے سامنے اس کا باپ ہے, کسی کے سامنے اس کا بیٹا ہے, کسی کے سامنے اس کا بھائی ہے, کسی کے سامنے اس کے تایا ہے, کسی کے سامنے اس کے چچا ہے. اس طرح سے بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوئے. لیکن اس قتل کے بعد عام معافی ہوئی بنی اسرائیلیوں کی. یہی بتایا گیا ذالکم خیر لکم ان عند بارئکم, یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ کاری ضرب ہے ایسے لوگوں کے واسطے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا, جرم کو معاف نہیں کرتا. یہ کاری ضرب ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے خلاف. جیسے کہ بدھ مت میں یہ ہے کہ خدا کے سامنے معافی کا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے, کسی نے اگر غلطی کی ہے, تو اس کی غلطی کی سزا اسے ملنی ہی ملنی ہے. اس پر یہ کاری ضرب ہے. جیسے کہ مسیحیت میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ معاف نہیں کرتا, اس لیے اپنے بیٹے عیسیٰ کو اس نے پوری قوم کی طرف سے کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھا کر, سولی پر چڑھا کر اور پوری قوم کو معاف کر دیا. ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے خلاف کاری ضرب ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کرتا ہے, جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا انہ هو التواب الرحیم. آخر ان لوگوں نے شرک کیا تھا, شرک کی سزا ملی اور پوری قوم کو عام معافی ہوئی. جو مجرم تھے جنہوں نے شرک کیا, ان کی معافی اس طور پر ہوئی کہ انہیں قتل کیا گیا, ان کو کیے کی سزا ملی. اور پھر توبہ کا کیا مطلب ہوا؟ توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے شرک ہوا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی, اس لیے پوری قوم مجرم بنی. تو کچھ کو قتل کر کے باقی جنہوں نے جرم نہیں کیا تھا
ان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں کو خطاب ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا اعتبار نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں۔ اللہ کو علانیہ دیکھ لیں تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کو بجلی نے پکڑ لیا، بجلی چمکی اور ان کے اوپر گری، اور وہ سب کے سب وہیں پر پڑے رہ گئے، جل کر بھسم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، انہوں نے بجلی گرتے ہوئے دیکھا، قرآن نے اس کو نقل کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بجلی گرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ان کی نگاہوں کے سامنے بجلی گری اور وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ بھی قابل ذکر بات ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو دیکھ کر کے، اس کو پڑھ کر کے اس طرف گئے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو ان بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کر کے کوہ طور کے قریب لے گئے اپنے ساتھ میں، اور پیچھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کوہ طور پر پہنچے اور رب سے کلام کیا، رب نے ان کو 70 تختیاں تورات کی عطا کی، اور پھر جو واقعہ پیش آیا تو قوم نے جب دیکھنے سے انکار کیا ان کے اوپر بجلی گری۔ تو یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ کی رؤیت ممکن تھی تو ان کو دکھا دیا جاتا، اس لیے معتزلہ کا یہ قول ہے کہ باری تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو موسیٰ کے ساتھیوں کو دکھا دیا جاتا۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ تو حتمی ہے جنت میں، تمام اہل ایمان کو جنت میں باری تعالیٰ کی رؤیت ہوگی۔ اس دنیا میں رؤیت ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بلا شبہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ طے کر لے کہ اسے رؤیت ہونی ہے تو اسے رؤیت ہو جائے گی، اس سے کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں رؤیت باری تعالیٰ کے تعلق سے۔ رؤیت باری تعالیٰ جنت میں ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔